مرتبہ دل میں سوچتا ہوں خودکشی کر لوں، ان بچوں کو مار دوں اور میں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ میرے جیسے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے، خدا کے لیے اس ملک پہ مہربانی کرو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دل کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں کہاں سے لے کر کھلاؤں؟ میرے گھر کا پچھلے ماہ کا بل آیا ہے 16,000 روپے، آخر بتاؤ میں کہاں سے بھروں؟ اور میں نے لوگوں سے قرضہ لے کر یہ بل بھرا اور دوبارہ یہ 17,000 کا اس مہینے آ گیا، آخر بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، میں اپنے آپ کو پالوں، میں اپنے بچوں کو پالوں، اور 6 مہینے ہو گئے میرے گھر کے بچے، میرے 4 بچے ہیں، ان کو میں نے اسکول سے ہٹا دیا، آخر میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، آخر میں ان کو کھلاؤں یا میں ان کی پرورش کروں؟ آخر میں ان کو تعلیم نہیں دے رہا۔ خدا کے لیے اس ملک پہ مہربانی کرو، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارا جینا مشکل ہے، اور میں کئی مرتبہ دل میں سوچتا ہوں خودکشی کر لوں، ان بچوں کو مار دوں، آخر میں کہاں جاؤں؟ مجھے کوئی راستہ لگاؤ اور میں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ ابھی تمہاری مہربانی، یہ سارے مزدور لوگ پر مہربانی کرو، میرے جیسے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اتنی مہنگائی سے بہت تنگ آ چکے ہیں، کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں ٹرین کے نیچے آ کر اپنے آپ کو مار دوں، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دل کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میں کہاں سے لے کر کھلاؤں؟ جی اس وقت جو آنسو ہیں عوام کی اور وہ التجا کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اب انہوں نے عوام کو کہیں کا نہیں چھوڑا، عوام رو کے ان سے مطالبہ کرے کہ خدا کا خوف کر لو، کوئی رحم کر لو کہ عوام اب کہاں جائے، وہ کہاں سے بل ادا کرے، کہاں سے یہ سارے کچھ اخراجات برداشت کرے، کہاں سے LPG برداشت کرے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ میں کپڑے بیچ دوں گا، آج عوام روڈوں پہ آ کر رو کے فریاد کر دی کہ بھائی کس حال میں پہنچا دیا ہے، کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، آخر عوام کا قصور کیا ہے کہ آپ کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا جاتا ہے، عوام کا یہ قصور ہے کہ آپ کو منتخب کر کے وزارتیں دی جاتی ہیں، عوام کا یہ قصور ہے کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، یقیناً یہ سب عوام کا ہی قصور ہے جو سارا آپ عوام پہ ڈال رہے ہیں۔ اسکول نہیں جا رہے، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے میں ان کو پینسلیں دلا کے دوں اور بکیں دلا کے دوں اور بکسے دلا کے دوں، بتاؤ میں یہی چاہتا تھا، میرے ملک میں ایسا کام ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے میرے جیسے یہ کئی انسان ہیں جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے، خدا کے لیے مہنگائی کو کم کر لو۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میرے جیسے کئی انسان ہیں ان پر مہربانی کریں۔ عام آدمی اس وقت اس صورتحال میں ہے اور یہ مطالبہ صرف ایک ہی ہے، ہمیں صرف LPG گورنمنٹ ریٹ چاہیے۔ سر دیکھیں ہماری عزت نفس سے کھیلنا بند کر دیں، ہماری عزت نفس کو مجروح نہ کریں، ہمیں اس پوزیشن پہ نہ کھڑا کیا جائے کہ جہاں ہم کچھ بھی نہ دیکھیں اور ہم پھر ان حکمرانوں کے گربانوں تک ہاتھ ہمارے جائیں۔ جب ہم ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، مہربانی کیا جائے اور ہمارے حالات ٹھیک کیے جائیں، LPG کو سستا کیا جائے، یوٹیلٹی چیزوں کو جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان پہ مہربانی کی جائے، تاکہ ہم لوگ عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو روزگار یہاں سے کر کے جائیں اور ان کے لیے جو ضروری ہے زندگی کی چیزیں ہیں وہ آسانی سے انہیں پرووائڈ کر سکے، انہیں یہ ہمارے مطالبہ کریے۔ اور حالت یہ ہے کہ آج ہی کے دن دوبارہ سے 3 روپے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، یوٹیلٹی سٹور پر جو چیزیں دستیاب ہیں ان میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، پیٹرول بھی پچھلے دنوں مہنگا کیا گیا، اس کے علاوہ ڈیزل بھی مہنگا کیا گیا، تو یہ کس طرح عوام اس سال کو برداشت کرے گی؟ شاید اس کا اندازہ ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر عوام کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، عوام کا جو اس وقت جو ایک اپنے آپ کو غصہ روک کے بیٹھے ہیں اس کو پھر وہ پار کرنا چاہتے ہیں، پھر لوگ کیا کریں گے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز شریف کو میں التجا کرتا ہوں، میں 35 سال کا ڈرائیور ہوں، مریض ہوں میں، وہ ہمارے اگر توجہ کریں رکشہ ڈرائیور پہ 500 روپے کلو گیس ہے، کہاں جائیں؟ 35 سال کا ڈرائیور چھوڑ گئی، یہ دیکھ لو میں سرما بیچ رہا ہوں، بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، کوئی توجہ کرو، اپنی اپنی سیٹوں کی لگی ہوئی ہے، کوئی ہماری طرف بھی غریب آدمی پسا جا رہا ہے، کوئی خیال کریں۔ یہ رکشہ ڈرائیور جو سواری بیٹھتی ہے، سواری سے پیسے مانگتے ہیں، وہ گل پڑتی ہے، ہمارا گرے بان پکڑتی ہے، کوئی خیال کرے۔ عوام کا خیال کیجیے، بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہم ذرا
آگے بھی جائیں گے. یہ اس وقت عوام کے آپ جذبات دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس حوالے سے کتنے زیادہ پریشان حال ہیں, اور لگتا ہے اس کے کسی کو کوئی اس کا احساس نہیں ہے. انتظامیہ کے اس وقت اسسٹنٹ کمشنر یہاں پہ پہنچے ہیں, خواجہ عمیر, وہ ان سے مذاکرات کے لیے پہنچے ہیں. اب کیا صورتحال بنتی ہے یہاں پر, کس طرح سے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں, یا پھر یہاں پر جو مزید وقت مانگا جاتا ہے, یہ تو کچھ دیر بعد واضح ہو جائے گا. یہاں پر اب احتجاج جو جاری تھا, انتظامیہ یہاں پہ اب پہنچی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے اب مذاکرات کیے جا رہے ہیں. کئی گھنٹوں کے بعد یہاں پر جو ضلع انتظامیہ کے نمائندگان ہیں وہ پہنچے ہیں, اور یہ بھی اسسٹنٹ کمشنر یہاں پہ پہنچے ہیں خواجہ عمیر. یہ صبح 8 بجے احتجاج شروع ہوا تھا, 5 گھنٹے کے بعد اب انتظامیہ یہاں پہنچی ہے اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. اب مذاکرات کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آگاہ کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا.